بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں اور دوستوں، سورہ بقرہ ہی کی یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 45 اور 46۔ کل کی مجلس میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کی توضیح مختصر آپ کے سامنے آ گئی۔ آج کی مجلس میں ان دو آیتوں کے تعلق سے مختصراً گفتگو کرنا ہے۔ اور آج کی مجلس میں ہم نے سورہ بقرہ ہی کی آیات کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ روز روشن کی طرح یہ باعث ہے اور واضح ہے کہ سورہ بقرہ کو قرآن پاک کے اندر خصوصی امتیازی شان حاصل ہے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنام القرآن سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ سورہ بقرہ ہی میں سے بہت ساری آیات جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے اور حالات کے ساتھ وابستگی، حالات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے تعلق سے جن جن آیات کے اندر کوئی اہم پیغام ہے اس کو ہم آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ یہ آیت جو میں نے پیش کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماقبل میں علماء یہود کے کرائم اور جرائم کا ذکر کیا گیا۔ یہود کے اندر جو علماء تھے، ان علماء کے اندر دو طبقے تھے۔ ایک تو اچھے علماء کرام تھے، اور دوسرا طبقہ علماء کا علماء کرام کے بجائے علماء کرائم تھے، مجرم تھے وہ۔ جیسا کہ امت محمدیہ کے اندر بھی علماء خدا ہے، اچھے علماء ہیں، علماء ربانین ہیں، اور علماء سو ہے۔ ان علماء سو کو میں کہا کرتا ہوں علماء کرائم، علماء کرام نہیں۔ تو ان کی طبیعتوں کے اندر بہت ساری نازیبا حرکتیں تھی۔ کیا حرکتیں تھی؟ اگر اس آیت کے ماقبل میں ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا۔ مثال کے طور پر لوگوں سے رشوتوں کا لینا اور رشوت لے کر کے ان کے من مانی دین کو بتلانا اور مسئلہ بیان کرنا، فتویٰ دینا۔ وہ پیسے کے پجاری تھے،
یا عہدے کے خاطر، عہدہ طلب کرنے کے خاطر، اپنے مقام کو بنانے کے خاطر، اپنے مقام کو برقرار رکھنے کے خاطر دین کے اوپر آرے چلا لیتے تھے، دین کو فروخت کر دیتے تھے، دنیا نہیں چھوڑتے تھے وہ لوگ۔ اب اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دونوں مرض سے امت محمدیہ کو علاج بتلایا ہے کہ کہیں امت محمدیہ ان دو مرض میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ایک مرض تو حب دنیا ہے اور دوسرا مرض ہے حب جاہ، دنیا کی بے جا طلب، اور عہدوں کا جو بت سوار ہوتا ہے وہ بت بھی اس آیت شریفہ کے اندر اتار دیا گیا، اس کا علاج تجویز کیا، اس کا نسخہ تجویز کیا۔ اس نسخے کو سمجھنے سے پہلے آیت شریفہ کا ترجمہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی عاجزوں پر، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، جن کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت شریفہ کا ترجمہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کا حکم اور آرڈر جاری فرمایا ہے، ایک ہے صبر اور دوسری چیز ہے نماز۔ خود صبر سے، خود نماز سے مدد نہیں طلب کرنا ہے، اس کو ذریعہ بنانا ہے۔ مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کی جائے گی، جیسا کہ سب سے پہلی مجلس میں ہم نے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں یہ بات کہی تھی، تاکہ کوئی غلط فہمی سے اس کا کوئی غلط مطلب نہ نکالے اور اس سے یہ بات ثابت نہ کرے کہ غیر اللہ سے استعانت جائز ہے۔ اس لیے ہم نے ترجمہ کر دیا کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو ذریعہ بنانا ہے۔ مدد تو اللہ سے طلب کرنا ہے، مانگنا تو اللہ تعالیٰ سے ہے، لیکن مانگنے کو جو ذریعہ بنائیں گے اس میں ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کے کئی مفاہیم ہیں، اس کی شاخیں ہیں، اس کی برانچیں ہیں۔ صبر کا موٹا سا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو ناجائز خواہشوں کے پورا کرنے سے باز رکھے، کنٹرول میں رکھے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اسی طرح صبر یہ ہے کہ ناگوار حالات کو اللہ کی طرف سمجھتے ہوئے واویلا نہ کرے، جزا فضا نہ کرے، اس کو برداشت کرے، یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح صبر کی یہ بھی قسم ہے کہ طاعت کے بجا لانے میں جو دقت آ رہی ہو، اس دقت کو خوشی خوشی سے بجا لائے۔ مثال کے طور پر سردیوں کے زمانے میں وضو کرنا بھاری پڑتا ہے، تو وضو کرنے میں جی نہ کترائے بلکہ خوش دلی کے ساتھ وضو کرے۔ اور مثال کے طور پر اپنے جیب خاص سے عامتاً لوگ جو رمضان المبارک کے اندر اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر خوش دلی ہو، تنگ دلی نہ ہو اور پیشانی کے اوپر بل نہ پڑنا چاہیے۔ تو خوش دلی کے ساتھ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، یہ بھی ایک صبر ہے کہ نفس تو چاہتا ہے کہ تنگ دلی کی کیفیت طاری ہو، نفس تو یہ چاہتا ہے کہ نہ دیا جائے، لیکن نفس کے تقاضوں کو ہٹا کر کے، رب کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے خوش دلی کے ساتھ ایک اللہ کا فریضہ ادا کر رہا ہے، یہ بھی ایک صبر ہے۔
چنانچہ اس وقت ہم جن مصائب اور جن بلاؤں سے دوچار ہے ہر ایک بندہ اس سے واقف ہے. یعنی کورونا کے وائرس سے ہر ملک اور ہر آدمی دہشت زدہ ہے، خوف زدہ ہے، گھبرائے ہوئے ہیں. تو اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں ذکر فرمایا ہے کہ اس کو من جانب اللہ سمجھو، اور من جانب اللہ سمجھ کر کے اور تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے رفع کرنے کی دعا کرو. برقرار رکھنے کی دعا نہیں کرنا ہے. صبر یہ نہیں ہے کہ مصیبتیں ہم مانگے، بلکہ صبر یہ ہے کہ مصیبتوں کو رفع کرنے کی دعا کرے اور اس کے لیے جو جائز تدابیر ہو سکتی ہے وہ تدابیر ہم اختیار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت سے، خاص طور پر مسلمانوں سے اور تمام ممالک سے اس وائرس کو ختم فرمائے اور مسلمانوں کو اس کو من جانب اللہ سمجھتے ہوئے اور اس کی جو تدابیر ہے تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو رفع کرنے کی دعا کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. آج ہم اس کا جتنا چرچا کر رہے ہیں اس وائرس کا، ہر بچے میں کی زبان پر، ہر عورت کی زبان کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنا اگر تذکرہ دعا کی شان میں رفع کرنے کا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کب سے اس وائرس کو ختم کر دیتے. تو صرف اس وائرس کا تذکرہ کرنے سے ختم وائرس نہیں ہوگا، بلکہ اس کی دہشت اور بڑھے گی کہ ہر دن اس کا ڈیٹا ہم پڑھ رہے ہیں، خبریں پڑھ رہے ہیں کہ کتنی تعداد ہوئی، کس علاقے کے اندر کتنی تعداد ہوئی. یہ کوئی اسکور نہیں ہے کہ لوگ اس کی تلاش میں رہے کہ کس علاقے کے اندر کتنے لوگ مرے، بلکہ ہم لوگوں کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں فرماتے ہیں کہ میرے بندو صبر کے ذریعے سے مجھ سے مدد طلب کرو. یعنی ان حالات میں ہم یہ کرتے کہ اس کو اللہ کی جانب سے سمجھتے، کسی انسان کی طرف سے آیا ہوا وائرس نہیں ہے، یہ اوپر سے آیا ہوا ہے تو اوپر والے ہی سے ہم مانگیں گے تو وہی رفع کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بندوں کے جرائم اور کرائم کے نتیجے کے اندر اس طرح کے عذابات بھیجتا ہے تو یہ عذاب کسی کے حق میں عذاب ہوتا ہے، کسی کے حق میں ابتلا بن جاتا ہے، کسی کے حق میں آزمائش ہوتا ہے. عذاب کے روپ الگ الگ ہے. جن لوگوں کے ساتھ یہ وابستہ ہو گیا ان کے ساتھ ان کے اعمال کو دیکھا جائے گا کہ ان کے اعمال کیسے تھے. اگر کوئی مومن بندہ ہے تو اس طرح کے عذابات اور اس طرح کے کیا ہے بلائیں جو ہوتی ہے اس کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتی ہے، اس کے لیے ایک دستک ہے کہ وہ اپنی اور زندگی کی اصلاح کر لیں. اور جو ایک مومن بندہ ہوتا ہے لیکن اگر گنہگار ہے تو اس کے لیے تو دستک ہے اس معنی کر کے کہ وہ اپنے جرموں سے باز آ جائے اور اللہ کے دربار میں رجوع ہونے والا بن جائے. تو کتنا بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج ذکر کیا. یہ علاج کا ایک حصہ رہا، ایک نسخہ رہا کہ زندگی کے کسی بھی شعبہ میں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی حالات میں بندہ صبر کرے. صبر کا مطلب میں نے بتلا دیا کہ اس چیز کو من جانب اللہ سمجھتے ہوئے اس مصیبت کو رفع کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کرے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اور اگر کرنے کی چیز ہے وہ چیز تو خوش دلی کے ساتھ اس کو بجا لائے. نماز پڑھنے کی چیز ہے تو اس کو خوش دلی کے ساتھ بجا لائے، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو بجا لائے. زکوٰۃ دینے کی چیز ہے اس لیے اس زکوٰۃ کو خندہ پیشانی کے ساتھ دے، کسی کی تذلیل نہ کرے، کسی کی بے عزتی نہ کرے. آج کے ماحول کے اعتبار سے میں تمام حضرات سے اپیل کروں گا کہ خصوصی اعتبار سے جہاں
भूख मरा है, लोगों को खाने पीने की जरूरत है, तो उनकी मईशत के इंतजाम के साथ साथ लोगों की मईशत और उनकी भूख के खत्म करने के साथ साथ हमें हमारे मदारिस इस्लामिया की तरफ भी मुतवज्जो होने की जरूरत है। जिस इलाके का मैं रहने वाला हूँ उस इलाके की एक कहानी मैं सुनाऊं, मेरा दिल रो पड़ता है। कल ही मुझे मेरी घरवाली ने बतलाया कि इससे पहले गालिबन 26वीं जनवरी के मौके पर मेरे घर के सामने से जो रास्ता पड़ता है वहां स्कूल के बच्चे झंडा लेकर के जा रहे थे। मेरा घर जो है वो लबे सड़क है, सड़क के किनारे पर है। वहां से छोटे छोटे स्कूल के बच्चे गांव का एक राउंड लगाते हैं। सब बच्चों ने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, सबके हाथ में झंडे थे। लेकिन अफसोस दर अफसोस 2 लड़कियां ऐसी थी, मैं नाम नहीं दूंगा, उनके घर का भी नाम नहीं दूंगा ताकि उनकी तौहीन ना हो। लेकिन इन 2 के जुमले ने अगर मुझे पकड़ लिया और अल्लाह ताला ने हम गांव वालों को पकड़ लिया तो फिर मत कहना कि यह अज़ाब किस बुनियाद पर आया है। वो जो छोटी 2 बच्चियां थी वो आपस में बात ये कर रही थी कि हम तो अच्छे कपड़े अल्लाह के घर जाकर के पहनेंगे। ये अल्फाज मेरी घरवाली ने घर से सुने तो वो दौड़ करके खिड़की के सामने आई और देखा कि ये अल्फाज किसने कहे। चुनाचे वो 2 घराने की बच्चियां जो थी, मैं जानता हूँ, उनके घरानों को भी जानता हूँ। ये छोटी छोटी बच्चियां आपस में बात कर रही थी गुर्बत की बुनियाद पर। अपने ऐश तायुश को छोड़ो, अपने अपने अमवाल में मस्त मत रहो। अल्लाह ने दिया है तो अपने गांव की फिक्र करो। ऐसे लोग भी बसते हैं, ऐसा घर भी है, ऐसा घर भी है, उसको तलाश करने की जरूरत है। अगर हम अपनी अय्याशी में रहे और जहां जरूरत नहीं थी वहां हम खर्च करते रहे तो याद रखो मौका के ऊपर दिया हुआ और मौके पर खर्च किया हुआ वही अल्लाह को ज्यादा पसंदीदा है। तो वो 2 बच्चियां कल मेरी घरवाली ने मुझे ये बतलाया तो तब से मेरा दिल दुखी हो रहा है। मैंने मेरी घरवाली को कहा कि अल्लाह की बंदी उसी वक्त या बाद में बुला करके उन दोनों के लिए कोई कपड़े का इंतजाम कर लेती तो तुझे सवाब मिलता। तो उसने भी उज़र पेश किया कि मेरे जहन में ये बात आई नहीं और इंतजाम भी नहीं था। तब से मेरा दिल रो रहा है, तब से मेरा दिल रो रहा है। ये उस गांव की बात कर रहा हूँ जो उलमा का गढ़ कहलाता है और ये सुना हुआ वाकया है। अल्लाह मेरी भी इन 2 बच्चों की बोल के ऊपर कहीं पकड़ न कर दे, गांव वालों की भी पकड़ न कर दे। मेरा मंशा ये है कि अल्लाह ने दिया है तो खुश दिली के साथ दो। पहले अपने घर पे, अपने इलाके, अपने खानदान की तरफ मुतवज्जे हो, अपने गांव की तरफ मुतवज्जे हो कि कहीं कोई भूख से तो नहीं सो रहा, कभी तो कोई बेकपड़े तो नहीं सो रहा। दूसरी बात है अल्लाह तबारक व ताला ने नमाज के सिलसिले में मदद तलब करने की बात कही गई, मदद तलब करने की बात कही है कि नमाज के जरिए से भी मदद तलब करो, रुजू हो जाओ। हदीस पाक के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई अल्लाह के हबीब का मामूल ये था, जब कोई घबराहट का मामला पेश आता, जब कोई घबराहट का मामला पेश आता, इज़ा हज़बहु अम्रुन, इज़ा फज़िअहु अम्रुन हज़बहु इलस्सलाह, कि जब कोई घबराहट का मामला पेश आता तो सरकार नमाज की तरफ लपकते। वो सरकार जिसकी कायनात की कुंजियां जिसके हाथ में रख दी वो भी अपने रब के सामने बेबस है, तो हम उम्मतियों को हालात में अल्लाह की तरफ कितना मुतवज्जे होने की जरूरत है। ये आयत हमें दस्तक दे रही है कि ऐ लोगों इन हालात को खत्म करना है और हिंदुस्तान में अपना तशख्खुस बरकरार रखना है, अपने कदमों को जमाना है।
تو صبر کے ساتھ اللہ کے احکام کو پورا کرنا پڑے گا. اور اللہ کے احکام میں سب سے بڑا حکم ہے نماز کا, جس نماز کو نبی نے فرمایا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آج ہمارا نوجوان کا طبقہ نماز سے دور ہے, نوافل کی تو کیا بات کہی جائے, فرائض سے بہت دور ہے, مساجد سے بہت دور ہے. اللہ کی ناراضگی ایسی رہی کہ حالات ایسے پیدا کر کے ہمیں مسجدوں کے رخ سے منع کر دیا گیا, اللہ کے گھر میں جھکنے سے منع کر دیا. اگر اب بھی ہم اپنے اپنے گھروں میں رہ کر کے صحیح طور پر اللہ کو نہ منایا, نہ جھکے, رمضان کے اندر ناگا کرتے رہے, آیا تو جی میں آیا تو نماز پڑھی, جی میں آیا تو تراویح پڑھی, جی میں آیا تو تراویح کو چھوڑ دیا, تو یاد رکھو یہ حالات درست ہونے والے نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ آیت ہم تمام کے قلوب پر دستک دے رہی ہے کہ اے مسلمانوں, اے لوگوں, اے انسانوں, یہ حالات جو تم پر پوری دنیا پر مچل رہے ہیں, پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں, اس کے ختم کرنے کا بہترین نسخہ ہے کہ صبر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور آدمی اللہ کے احکام کے فرامین کو بجا لائے اور نمازوں کی طرف رجوع ہو جائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں دشوار تو ہے, لیکن خاشعین, جن کے قلوب میں اللہ کا خوف ہے, اللہ کی خشیت ہے, ان کے لیے آسان ہی آسان ہے, ان کے لیے صبر کرنا بھی آسان, ان کے لیے اللہ کے احکام کو بجا لانا بھی آسان, نماز پڑھنا بھی آسان. اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشوع چونکہ قلبی چیز تھی, قلبی سکون کا نام ہے, اس کا بجا لانا, اس کا حصول آسان نہیں ہے, تو اس کو آسان بنانے کے لیے ایک اور نسخہ تجویز کیا, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون, کہ جو لوگ اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور وہ اپنے رب کی طرف رجوع ہونے کا یقین رکھتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب کے اندر خشوع پیدا کر دیتے ہیں. جن لوگوں کے قلوب میں یہ بات ہوتی ہے کل قیامت کے دن ضرور بھی ضرور رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے, ضرور بھی ضرور رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اور کیے ہوئے اعمال کی جزا سزا ملے گی, اور جو میں نے نیک اعمال کیے ہیں اس کا بدلہ بھی مجھے ملے گا. اور اگر اعمال کو میں نے ترک کیا, نماز کو نہیں پڑھا, صبر نہیں کیا, تو اس کا سزا بھی مجھے بھگتنا پڑے گی. تو جن کے قلوب میں ایسا یقین اور ایسا استحضار بیٹھا ہوا ہوگا, ان کے قلوب خود پسیج جائیں گے, اور قلوب پسیج جائیں گے, قلوب میں سکون خشوع پیدا ہو جائے گا, تو خود ان کے لیے نمازوں کا پڑھنا آسان, صبر کا بجا لانا آسان, حالات کو اپنے مفاد, اپنے منشے کے مطابق سدھارنا اور حالات کو سازگار بنانا آسان ہو جائے گا. ورنہ دنیا کی ساری تدابیر اختیار کر لے اور یہ تدبیر اختیار نہ کرے, یہ نسخہ نہ اپنائے, تو دنیا کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہم اپنے گھر کے حالات کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتے, تو دنیا کی بات تو کیا, گھر کے حالات کو بھی اگر ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں صبر کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا, نمازوں کا عاشق بننا پڑے گا. جب تک ہم نمازوں کے عاشق نہیں بنیں گے تب تک کیا ہے, ہمارے حالات سازگار نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالی ان دونوں بتلائے ہوئے نسخوں کے اوپر پوری امت کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.